السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اور تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ محترم بھائیوں، آج کا خطبہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے میں نے چند گزارشات پیش کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ العظیم آئندہ خطبہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہوگا۔ یہ خطبہ آزادی کے حوالے سے ہے۔ محترم بھائیوں، کل 14 اگست گزر چکا اور ہماری قوم نے اسے بھرپور طریقے سے منایا بھی۔ سڑکیں بڑی رونق والی تھی اور ایک جوش اور جذبہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ لیکن پاکستان کیوں بنا؟ اسے کیوں حاصل کیا گیا؟ آزادی کہتے کسے ہیں؟ آزادی کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ آزادی حاصل کر لینے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جو ہم نے جشن آزادی منایا وہ ان تمام باتوں سے نابلد ہو کے منایا ہے۔ ہمیں غرض نہیں کہ آزادی ہوتی کیا ہے، ہمیں غرض نہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، ہمیں غرض نہیں کہ پاکستان کیسے بنا، ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ ان شہداء کا خون ہمارے سروں پر قرض ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا کہ ہم ان کے تقاضوں کو پورا کریں، کہ وہ پاکستان بنا کر کرنا کیا چاہتے تھے۔ آج تقریباً یہ تیسری نسل جوان ہونے کو ہے پاکستان بننے کے بعد۔ ہماری قوم نے سمجھ لیا ہے کہ 14 اگست سڑکوں پر موٹر سائیکل بھگا لینے کا نام ہے، جھنڈے لہرا لینے کا نام ہے، نعرے بازی اور آتش بازی کر کے کیک کاٹ لینے کا نام ہے۔ حالانکہ یہ دن تجدید عہد کا دن ہے۔ جو عہد پاکستان بناتے وقت ہمارے بزرگوں نے کیا تھا اس کو دہرانے کا دن ہے۔ آج کا خطبہ جو میں انشاءاللہ اسی حوالے سے ہوگا
پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں نا، ان نعمتوں میں سے ایک آزادی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے جو بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں نا لوگوں پہ، ان میں سے ایک آزادی ہے۔ ذرا اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیے کہ اگر بندہ اپنی والدہ کو یا والدین کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروائے، حج کے حوالے سے شاید سننے میں یہ بڑا آسان لگتا ہے جنہوں نے حج کیا ہے۔ ہم نے حج کیا نہیں، ہم نے حج سنا ہے۔ جنہوں نے کیا ہے وہ حج کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج آسان عمل نہیں ہے، ایک مشکل معاملہ ہے، مشکل عمل ہے، آسان نہیں ہے۔ اور اس کو پھر بندہ اپنے کندھوں پر والدین کو اٹھا کے کروائے، یہ اس سے بھی کہیں مشکل تر ہے۔ یہ عمل کر لینے کے بعد بھی بندہ اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ ساری زندگی اپنے والدین کے ساتھ بندہ نیکی کرتا رہے، بندہ اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن اگر وہی بندہ اپنے والدین کو غلام پائے، غلامی سے وہ انہیں آزاد کروا دے، یہ ایک چیز اور ایک عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ اپنے والدین کا حق ادا کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزی ولد والدہ، کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتے، الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، سوائے اس بندے کے جو اپنے والدین کو غلام پائے پھر اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ یہ دنیا کائنات کے اندر واحد وہ بندہ ہے جو اپنے والدین کا حق ادا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے نتیجے میں بندہ وہ حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں نا، سورہ بقرہ میں اللہ نے انہیں گنوایا ہے ایک ایک کر کے، میں نے یہ بھی نعمت کی، یہ بھی نعمت کی، یہ بھی نعمت کی۔ ان میں سے پہلی نعمت جو اللہ نے گنوائی ہے وہ آزادی کی ہے، کہ بنی اسرائیل پر میں نے من و سلوہ اتارا، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ میں نے انہیں ان پر بادل کا سایہ کیا، بہت بڑی نعمت تھی۔ میں نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا، بہت بڑی نعمت تھی۔ لیکن یہ کوئی بہت بڑی نعمتیں نہیں تھی، میری سب سے بڑی نعمت ان پر ان کی آزادی تھی۔ وہ فرعون کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی آل فرعون سے انہیں کہ وہ ان کے بیٹیوں کو تو زندہ رکھتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اللہ نے اس کو اپنی بڑی نعمت کے طور پر شمار کروایا ہے۔ تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ آزادی ہے کیا، کسے کہتے ہیں آزادی، اور کیا ہم آزاد ہیں؟ شریعت اسلامیہ کی نظر میں آزادی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ میں اسلام کا ترجمان ہوں تو میں اسلام کا نقطہ نظر آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام کے اندر آزادی کہتے ہیں کہ بندہ طاغوت کی عبادت سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی بندگی میں آ جائے، اور اللہ کی بندگی کرنے میں بندے کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو، بندہ پوری توجہ کے ساتھ بغیر خوف کے اللہ کی بندگی کرنے میں آزاد ہو، یہ ہے آزادی۔ اگر بندہ خطہ زمین حاصل کر لے، حاصل کر لینے کے بعد وہ اس خطہ زمین پر رہنے کو تو آزاد ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں آزاد نہیں۔ اسلام اس کو آزادی نہیں مانتا، اسلام کہتے ہیں یہ غلامی ہے۔ اسلام کے نظریہ آزادی کے اندر فقط خطہ زمین حاصل کر لینا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت مکہ میں تھی کہ اپنے اور بیگانے سبھی آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حجر اسود کا پتھر رکھنے کا اعزاز کون حاصل کرے گا، تو یہ طے پایا کہ جو کل پہلے پہر آئے گا وہی یہ فیصلہ وہی رکھے گا اور وہی فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن رسول کریم سب سے پہلے آئے تو سبھی نے کہا کہ یہ تو صادق اور امین بندہ آیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ یعنی مکے میں رسول کریم کو گھر بھی تھا آپ کے پاس، عزت بھی اللہ نے بڑی دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق مکے سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور رستے میں ایک مشرک ملتا ہے،
ابو بکر تیرے جیسا بندہ مکے سے نہیں نکلنا چاہیے، تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، مہمانوں کا مہمان نواز ہے، تیری تو قدر کرنی چاہیے۔ مکہ واپس لے گئے۔ حضرت ابو بکر کی مکہ میں بڑی عزت تھی، جناب عمر کا ایک رعب و دبدبہ تھا مکے میں، حضرت حمزہ سردار تھے مکے کے، یہ لوگ بڑے معزز تھے مکے میں، رہنے کو جگہ بھی تھی۔ پھر کیا وہ وجہ تھی کہ یہ لوگ مکے سے نکلے ہیں، کچھ حبشہ گئے ہیں تو کچھ مدینہ گئے ہیں، مال بھی چھوڑا ہے، اولاد بھی چھوڑی ہے، رشتہ داری بھی چھوڑی ہے، سب کچھ چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر، جو جان سے پیارا وطن تھا، اللہ کے رسول نکل رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اے مکہ تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے رہائشی یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کیا وہ مکان میں رہنے نہیں دیتے تھے؟ مکان بھی تھا، عزت بھی تھی، سب کچھ تھا، کبھی کس بات کی تھی؟ اللہ کی عبادت آزادی سے نہیں کی جاتی تھی، مسلمانوں کو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی تھی، دار ارقم کو مسجد بنایا ہوا تھا، مسلمان آزادی سے نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ وجہ تھی جس وجہ سے مسلمانوں کو آزادی درکار تھی۔ مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑا ہے، حبشہ گئے ہیں، مشرکین مکہ نے حبشہ تک پیچھا کیا، مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ آئے ہیں۔ محترم بھائیو، آزادی کا مطلب ایک خطہ زمین حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ آزادی کا مطلب اسلام کہتا ہے ایک ایسا خطہ زمین جہاں پر آپ اللہ کی عبادت پوری یکسوئی کے ساتھ کر سکو، آپ کو روکنے والا بندہ کوئی نہ ہو، آپ اللہ کی عبادت میں آزاد ہوں۔ آج ہم نے ملک پاکستان بنایا، ہمارے بڑوں نے بھی اس لیے بنایا تھا۔ یہ ایک ایسی تجربہ گاہ ہوگی جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے تجربے کریں گے، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کی عبادت کو کھل کر کر سکیں گے، تا دیر لمبی دیر تک پیشانیاں زمین پر رکھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکیں گے۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا جس مقصد کے لیے مدینہ میں رسول کریم نے ہجرت کی تھی۔ پاکستان بنتے وقت ہمارے بزرگوں نے ہندوستان سے پاکستان میں بھی اسی مقصد کے لیے ہجرت کی تھی کہ متحدہ ہندوستان کے اندر اللہ کی عبادت کھل کر نہیں کر سکتے، ہم سجدے نہیں کر سکتے، ہم اذانیں نہیں دے سکتے، ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس ملک میں ہم اذانیں اپنی مرضی سے دے سکے، نمازیں اپنی مرضی سے پڑھ سکے، اپنے عبادات پر کھل کر عمل کر سکے، ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے۔ اسلام کے اندر آزادی مطلب اللہ کی عبادت آزادی سے کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر تو ہم نے یہ مقصد حاصل کر لیا تو الحمدللہ، اگر نہیں کیا تو ابھی ہم آزادی سے دور ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اسے بہت حد تک حاصل کر لیا۔ ہم اپنی نمازوں میں، اذانوں میں، عبادات میں بڑے حد تک آزاد ہیں۔ دوسرا مقصد ہے خوف۔ آزادی جو ہے نا، اسلام کہتا ہے خوف کا ختم ہو جانا یہ آزادی ہے۔ اگر آپ ایک خطہ زمین حاصل کر لو، رہنے کو مکان بھی ہے لیکن آپ کی زندگی امن والی نہیں، خوف والی ہے، تو یاد رکھو آپ آزاد نہیں ہو۔ جس خطہ زمین پر آپ زندگی خوف کے حالت میں گزار رہے ہو، وہاں پہ آزادی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بڑی نعمتیں گنوائی ہیں نا مشرکین مکہ پر، ان میں سے ایک یہ گنوائی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس تم اپنے رب، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جس رب نے تمہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر تمہیں امن دیا۔ نبی ابراہیم نے جب اپنی اولاد کو مکہ کے وطن میں چھوڑا، اللہ سے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور ابراہیم نے کہا ہے میرے رب اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ تو آزادی کا مطلب خوف سے آزادی۔ اگر آپ امن سے رہ رہے ہو، کسی کا خوف نہیں ہے آپ کو، آپ آزاد ہو۔ اگر آپ رہ تو رہے ہو، مکان اپنا ہے، لیکن آپ خوف کی حالت میں ہو، دن کے وقت جاگتے ہو تو خوف کی حالت میں، رات کے وقت سوتے ہو تو خوف کی حالت میں، زبان کو حرکت دیتے ہو تو خوف ہے کہیں میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اوپر والوں کو پسند نہ آئے تو مجھے وہ اٹھا لیں گے، مجھے قید کر لیں گے۔ تو یارو یاد رکھو یہ آزادی نہیں ہے، اسلام اسے آزادی نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے آزادی اظہار رائے جس خطے زمین میں حاصل ہے، جہاں پہ لوگ بے خوف ہو کر بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک حدود کے اندر، اخلاقیات کے حدود کے اندر رہتے ہوئے آزاد ہو کر بات کر سکتے ہیں، وہ خطہ ہے آزاد، جہاں پہ لوگ اپنے حق بھی نہ مانگ سکیں، اپنے حق کی بات ہی نہ کر سکیں، انصاف کے تقاضوں کا جہاں پہ قتل ہوتا ہو اور لوگوں کو عدالتوں سے بھروسہ اٹھ جائے، اور قاتل جہاں پہ کھلے عام پھرے، مقتول کے ورثاء چھپتے پھرے، جہاں پہ ڈاکو حکمران بن جائے، ایسے خطے زمین آزاد نہیں کہلوا سکتا، یہ غلام لوگوں کی سرزمین ہے۔ اب اس نقطہ پر اپنے ملک کو سوچ لیجیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک ہم نے اس میں آزادی حاصل کی اور کچھ حد تک ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔
ابھی ہم شاید مکمل آزاد نہ ہو پائے۔ تیسری چیز، پہلی چیز اللہ کی عبادت اگر آزادی سے کر سکتے ہو تو آپ آزاد ہو۔ دوسری چیز، خوف اگر نہیں ہے، آپ امن کی حالت میں ہو تو آپ آزاد ہو۔ اگر آپ پر خوف طاری ہے تو آپ آزاد نہیں ہو اسلام کی نظر میں۔ تیسری چیز، آپ کے جو نظریات ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ اپنے والدین اور خواہشات کے غلام نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے وہ بندہ جو اپنی خواہشات کا غلام بن گیا ہے وہ آزاد نہیں ہے، چاہے وہ آزاد ملک کا باسی ہو، اسے اپنی بات کرنے کی اجازت ہو، خوف بھی نہ ہو اس پر، امن کی حالت میں ہو، لیکن اگر وہ اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے نا، اس کے اندر صرف اچھا برا وہ ہے جو اس کی خواہش کہتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ پڑا ہے وہ بندہ بھی آزاد نہیں ہے، غلام ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا؟ تو اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر اور دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے۔ پھر کون ہے جو اسے اللہ کے بعد ہدایت دے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آج ہم ملک آزاد ملک میں ہیں، کیا ہمارا ملک حکمرانوں کی خواہشات کی بھیٹ نہیں چڑھا ہے؟ کیا ہماری اس آزادی کے اندر جو غلامی کا عنصر آیا ہے کہ اس کے پیچھے حکمرانوں کی خواہشات نہیں ہیں؟ اگر حکمران اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتے، آج ہمارے لوگ عوام الناس اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتے، ہمارا تاجر سود سے بچتے ہوئے اپنی خواہش کو پس پشت ڈال دیتا، تو کیا آج یہ ملک کافروں کے پنجے کے اندر ہوتا؟ IMF ہمارے اوپر حکمران ہوتا؟ آج ہم نے بجلی کا ریٹ کم کرنا ہے تو IMF سے پوچھنا ہے، چینی کی قیمتیں کم کرنی ہے تو IMF سے پوچھنا ہے، ہمارے ہر قدم پر ہمیں IMF سے پوچھنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ آج ہماری عوام نے، ہمارے حکمرانوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے اندر وہ وطن کو بھول گئے، آزادی کو بھول گئے، جس کے نتیجے میں آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم غلام ہیں۔ اسلام کہتا نہیں بھئی آزادی یہ ہے خواہشات کے پیچھے نہ لگو۔ جب تم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو گے تب تم آزاد ہوں گے، وگرنہ تم روئے زمین پر آزاد نہیں ہو سکتے۔ خطہ زمین حاصل کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو کیسی آزادی ہے ہمارے ہاتھ میں، کہ آزادی بھی ہے اور ہاتھوں میں کشکول بھی ہے۔ ہم آزاد بھی ہیں لیکن دوسروں کے حکم کے فرما بردار بھی ہیں، ہم آزاد بھی ہیں لیکن اپنی مرضی سے قدم اٹھا بھی نہیں سکتے۔ ہماری یہ حالت ہے آج، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی۔ جس دن خواہشات کی پیروی اس قوم نے چھوڑ دی اور اللہ کے حکموں کی پیروی شروع کر دی، اس دن یہ قوم حقیقی معنوں میں آزاد ہوگی۔ محترم بھائیوں، یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جنہیں آزادی اسلام قرار دیتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں آزاد ہو، خوف کی حالت میں نہ ہو، خواہشات کے پیچھے نہ چلنے والے ہو۔ اسلام کہتا ہے تم اب آزاد ہو۔ آزاد جب آزادی حاصل کر لیں اس کے بعد بھی ہمیں چند چیزیں وہ ہم پر کرنی لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کہتا ہے جب تم ایک آزاد مملکت کو حاصل کر لو، تم پر لازم ہے کہ اس آزاد مملکت میں اللہ کی توحید کا علم لہرا دو، اللہ کی توحید کا جھنڈا لہراؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ کے کلمے پر ایک عمارت کھڑی ہو، ایک وطن بنایا گیا ہو اور اس وطن میں لا الہ الا اللہ کی ہی توہین کی جا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو بتاؤ آزادی کیسی ہے؟ آپ نے ایک وطن حاصل کیا ہے، وطن لیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فقط اللہ معبود ہے، دینے والا بھی اللہ، ہمیں زندگی عطا کرنے والا بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، داتا بھی اللہ، اللہ سب کچھ۔ لیکن اس ملک کے اندر قدم قدم پہ دربار نظر آئیں، غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہو، بتاؤ یہ آزادی کیسی آزادی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب تم ایک آزاد وطن حاصل کرو، پہلی ترجیح تمہاری ہونی چاہیے کہ تم اس وطن کے اندر توحید کو نافذ کرو۔ توحید کو، اللہ کے رسول نے مدینے کو ریاست بنایا، اب مدینہ جب ریاست بنا، وطن بنا، مسلمانوں کی حکومت آئی، اب مدینے کے ساتھ قبیلہ خصم تھا، ان کی رہائش تھی، ان کا ایک بت تھا جو بڑا ہی مشہور تھا، ذوالخلاصہ اس کا نام تھا، تو اس کو وہ کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے کہ یمن کا یہ کعبہ ہے۔ اب رسول کریم کو اس بت کی بڑی تکلیف تھی کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہو، لا الہ الا اللہ کے نام لیوا یہاں موجود ہو اور ان کے پڑوس میں ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے۔ رسول کریم اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے
اور آپ نے کہا اے جریر کیا تو مجھے اس بت سے راحت نہیں پہنچاتا؟ راحت کس چیز سے مانگی جاتی ہے؟ جس سے بندہ تکلیف میں ہو۔ اللہ کے رسول اس بت سے تکلیف میں تھے، کہا اے جریر تو مجھے راحت نہیں پہنچاتا۔ یہ وطن بنا ہے مسلمانوں کا، مدینہ پہلا وطن ہے، لیکن بت اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے۔ وطن بنا کہا جریر راحت نہیں پہنچاتا، کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ حضرت جریر کہتے میں نے 150 سواروں کا دستہ لیا، میں گھوڑے پہ صحیح طرح بیٹھ نہ سکتا تھا، اچھا گھوڑ سوار نہ تھا، تو رسول کریم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو گھوڑے پر جما دے، اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوا، میں 150 سواروں کو لے کر گیا، میں نے اس بت کو گرایا، اس کی عمارت کو جلایا، پھر میں نے ایک پیغام دینے والے کو بھیجا، اللہ کے رسول کو جا کے خوشخبری سناؤ کہ یہ بت منہدم ہو چکا ہے۔ رسول کریم مدینہ میں آئے ہیں، پہلا کام اللہ کی توحید کو نافذ کیا ہے، باطل معبودوں کو، غیر اللہ کو برباد کیا ہے۔ اب ذرا دیکھو مدینے سے رسول کریم نکلے ہیں، مکہ کو فتح کیا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ رسول کریم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ میں، ابھی کہیں گئے نہیں، مکہ فتح ہوا ہے، رسول کریم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ طواف کرنا شروع کیا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت لگے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے ہیں اور یہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے ہیں، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے کے لیے۔ اللہ کے رسول یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، بتوں کو گرا رہے ہیں، یہ مکہ میں آپ کا ابتدائی پہلا دن ہے فتح کے بعد۔ ابھی آپ نے کسی دشمن کا محاسبہ نہیں کیا، آپ نے کوئی قدم نہیں ابھی اٹھایا، پہلا قدم بتوں سے صفائی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پہ وطن کو حاصل کر رہے تھے، وہ کسی اور نظریے پہ ملک کو حاصل نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک درد اور تڑپ ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر، جو مسلمان اس وطن کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ بنا ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جب لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے خونوں کا قرض ہے ہماری گردنوں پر کہ انہوں نے یہ ملک تو اللہ کے لیے بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ کل قیامت کو اگر ان بزرگوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا، ہم نے تو اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی بچیوں کی عزتیں بھی ہم نے گوارا کر لی کہ ان کی عزتیں اور عصمتیں لوٹی گئی، ہم نے برداشت کر لیا کہ ایک ملک بن جائے گا جہاں پہ فقط ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ بتاؤ ظالمت، تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم اس ملک کے اندر مسجدوں کے برابر تم نے دربار کھڑے کر دیے، مسجدوں میں رش کم، درباروں پہ رش زیادہ ہوتا تھا، تم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول کا اسوہ ہے، جب ایک آزادی حاصل ہوتی ہے اللہ کے نام پر، پہلا فرض یہ ہے کہ اس آزادی کے نتیجے میں ملک کو، وطن کو جو اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس کے اندر اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو نافذ کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے نہ ہو، جھکنا کسی کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ کے سامنے رکوع ہو، دعائیں، منتیں، حاجتیں صرف اللہ سے ہو۔ دوسری چیز، جب اللہ وطن دے دینا پھر وہاں پر اسلامی نظام کو، اسلامی قوانین کو نافذ کرو۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جب ہم انہیں اقتدار بخشیں گے زمین میں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں کو ہم اقتدار بخشیں گے نا زمین میں، کم از کم ان کے یہ وصف ہونے چاہیے کہ وہ زمین میں جب اقتدار میں آئیں، اللہ کے نام پہ اقتدار کو حاصل کریں، سب سے پہلا کام ان کا ہوگا وہ نماز کو قائم کروائیں۔ ملک میں نماز کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، نماز کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، نمازی لوگوں کو نمازی بنانا چاہیے۔ رسول کریم نے مدینے کو وطن بنایا، نمازوں میں کچھ لوگ سستی دکھانے لگے، رسول کریم نے تنبیہ کی ہے، تنبیہ کرنے والا مدینے کے حکمران ہے، اللہ کے رسول حکمران تھے مدینے کے، تنبیہ کیا کر رہے ہیں؟ تحقیق میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے، میں ایک بندے کو حکم دوں کہ وہ اذان دے، پھر ایک بندے کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے، پھر میں لوگوں کے گھروں کی طرف نکل جاؤں، جو اذان سن کر بھی اپنے گھروں میں ہے، نماز کے لیے نہیں آئے، میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ حکمران کی یہ ذمہ داری ہے، مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے اپنے ملک کے اندر نماز کو قائم کروائے۔ آج ہمارے ملک کے اندر ٹریفک کے رول ہیں، اس کے لیے باقاعدہ فورس،
اس پر بڑی تنبیہات ہیں، بڑے جرمانے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھنے پہ جرمانہ رکھا جائے، لیکن کم از کم کوئی پیمانہ تو ہو نا، کوئی ایک اصول اور قانون تو بناؤ نا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا ہم اس کے ID کارڈ پہ مسلمان نہیں لکھیں گے، اس کے حقوق مسلمانوں والے نہیں ہوں گے۔ کچھ اصول تو بناؤ اس کے لیے۔ رسول کریم اس کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے کہ میرے امت کے لوگ نمازی کیوں نہیں ہیں۔ اور آج اللہ نے ہمیں حکومت دی، اپنے نام پر دی۔ یہ ملک بنا تو رب العالمین کے نام پر بنا۔ اس ملک کے اندر ہر چیز کے لیے قانون موجود ہوں گے، عبادات کے لیے کوئی قانون موجود نہیں۔ کوئی بندہ سال بھر نمازیں نہ پڑھے تب بھی مسلمان ہے، کوئی بندہ ساری زندگی نمازیں نہ پڑھے تب بھی مسلمان ہے، اور روزانہ کا نماز پڑھنے والا تب بھی مسلمان ہے۔ کیا اللہ کے ہاں پیمانہ یہ ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ معیار قائم کیا تھا؟ پھر زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہے؟ کوئی زکوٰۃ دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم اپنے بندوں کو اقتدار بخشتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا دور ہے، کچھ لوگ کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب حکومت وقت نے دیکھو کیسا کام کیا، کہا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم۔ آج کوئی زکوٰۃ نہ دے تو کوئی پوچھتا ہے؟ ٹیکس نہیں دو گے تو FBR آ جائے گی، آپ کے خلاف پرچہ بھی ہوگا، آپ کو پکڑا بھی جائے گا، لیکن زکوٰۃ نہ دینے والے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو نہ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہ دے اس کا آدھا مال بھی لے لو، زکوٰۃ بھی لے لو اس سے۔ رسول کریم نے فرمایا ہے، اصول بنایا ہے اس کا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں لوگ زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اللہ کی قسم تمہارے خلاف میں جنگ کروں گا، اگر تم نے زکوٰۃ کی ایک رسی بھی مجھ سے روک لی تو میں تمہارے خلاف لڑوں گا۔ اسلامی حکومت کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا معاملہ، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ آج ہر چیز کا ٹریفک کے حوالے سے آگاہی کے لیے لوگ موجود ہوں گے، ہر چیز کے لیے موجود ہوں گے، لیکن آپ کو حکومتی سطح پر نیکی کی رہنمائی کرنے کے لیے لوگ نہیں نظر آئیں گے۔ آپ کو معاشرے کے لیے غلط چیزوں کے سے روکنے کے لیے لوگ نظر آئیں گے حکومتی لیول پہ، لیکن حکومتی لیول پہ آپ کو ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے جو آپ کو بتائے اللہ نے یہ کام منع کیا ہے، یہ کام منع کیا ہے، یہ کام منع کیا ہے، یہ نہیں کرنے۔ بلکہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے سود نہیں لینا، حکومت کہتی ہے لینا ہے۔ اللہ کہتا ہے شراب حرام ہے، اسے نہیں پینا، اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے حکمران کہتے ہیں شراب بیچی بھی جائے گی، خریدی بھی جائے گی، اس کی اجازت بھی ہوگی۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، ہمارا اس پر رد عمل کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ اگر تو اللہ کے نام پہ آزادی لی ہے تو کم از کم اللہ کی باتوں کو مانو۔ اللہ کہتا ہے اگر اقتدار بخشوں تو نماز قائم کرواؤ، قائم کرو بھی، زکوٰۃ دلواؤ بھی، دو بھی، نیکی کا حکم بھی دو، برائی سے روکو بھی، اسلام کا قانون ملک میں نافذ کرو۔ یہ جس دن یہ ملک میں اسلام کا قانون نافذ ہو گیا نا، اللہ کی قسم اس دن دنیا کے اندر حقیقی معنوں میں ہماری عزت ہوگی، حقیقی معنوں میں۔ پھر کسی کی تعریفیں کر کے ہمیں اپنی عزت کمانی نہیں پڑے گی۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، تعریفیں کر کے، لوگوں سے امیدیں وابستہ کر کے، کافروں سے امیدیں وابستہ کر کے اپنی عزت کما رہے ہیں اور اسے عزت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ عزت نہیں ہے کہ آپ کافروں کی منتیں کر کے اپنی عزت کماؤ، یہ عزت نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، یہ جو بنیادی تقاضا ہے توحید کا نفاذ اور اسلامی نظام کا نفاذ، جب تک اس ملک میں نہیں ہوتا تب تک ہم ان تمام شہداء کے جرمدار ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ یہ ملک کیسے بنا، انہوں نے کیسی قربانیاں دی، صرف 2 واقعات یا 3 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ان لوگوں نے اس ملک کو حاصل کیسے کیا تھا، انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اور ہم آج اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اردو ڈائجسٹ 2016 کے اندر یہ مضمون شائع ہوا۔ ایک نوجوان جو اس وقت جوان تھا کہتے میں ایک کانوائے کے ساتھ پاکستان کی طرف ہم آ رہے تھے، اکا دکا عورتیں ہمیں اس راستے میں مل جاتی، ہم انہیں بھی ساتھ ملا لیتے۔ ایک راستے میں ایک جگہ پر ایک عورت زخمی حالت میں نظر آئی، کہتے ہم اس کے پاس گئے، اس کو بٹھایا تو اس کی حالت یہ تھی، اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، اس کی چھاتی بھی کٹی ہوئی ہے۔ کہتے والد صاحب نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے علاقے کے بڑے معزز خاندان کی ایک جوان بیٹی ہے۔ کہتے وہ عورت بس آخری لمحوں میں تھی تو وہ کہنے لگی کہ چچا جی آپ غم نہ کیجئے، آپ جائیے، ایسا سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان تو بن گیا نا،
اب اس نوجوان عورت کے جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، چھاتی کٹی ہوئی ہے، اس کے الفاظ دیکھیے گا، کہنے لگی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اپنی امت کے کسی کام تو آئی، میں اپنی امت کے کسی کام تو آئی۔ چھاتی کٹی ہوئی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہیں، ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہے، اور کہہ رہی چاچا جی غم نہ کیجئے، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر پاکستان بن گیا ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں غمگین نہیں ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ملت کے کچھ کام آ گئی۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے نہر کراس کی، کچھ آگے گزرے ہیں، پھر کراہنے کی آواز آنے لگی۔ ہم میں سے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر عبد النصیر، وہ آگے بڑھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، زخمی حالت ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی مرہم پٹی ہم کرنے لگے، پانی پلایا، لیکن کوئی فائدہ نظر نہ آیا، وہ بھی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تو اس سے پوچھا تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی میرے والد 7 بھائی، چچا اور 4 چچا کے لڑکے، ان سب کو شہید کر دیا ظالموں نے، اور اس کے ساتھ میری 3 بہنیں تھیں، ان کی عصمت دری کرنا چاہتے تھے، میری بہنوں نے نہر کے اندر کود کر اپنی جانیں دے دی، میری والدہ کو ان ظالموں نے قتل کر دیا، میں چھپ کر بیٹھ گئی، یہ ظالم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے، مجھ پر حملہ آور ہوئے، میری عزت کو یہ تار تار کرنا چاہتے تھے، میں بھی ان پر حملہ آور ہوئی، میں نے 2 کو زخمی کر دیا، ظالموں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اور اس قدر زخمی کر دیا ہے، اب آخری سانسیں ہیں، اور کہنے لگی میری زندگی کا کیا پتہ، میرا ایک پیغام لیتے جاؤ، پاکستان کو جا کر میرا سلام کہنا۔ یہ قربانیاں ہیں بھائی پاکستان کے لیے، اور آج ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب ہم ایک اور مقام پر کیمپ میں پہنچے، وہاں پر ایک عورت بالکل آخری لمحات میں تھی، کہتے ہیں وہ نوجوان لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ عورت نے میرے والد کو بلایا، کہنے لگے بابا جی یہ میرے زیورات ہیں، یہ لے جائیے، شاید پاکستان کے کسی کام آ جائے، کیونکہ میرے خاندان میں تو ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا، سارا خاندان ہی ظالموں نے شہید کر دیا ہے، یہ زیورات ہیں، لے جائیے، قائد اعظم کے حوالے کر دینا، یہ پاکستان کے کسی کام آئیں گے۔ یہ ملک کیا آپ کو تھالی میں پیش کیا گیا تھا؟ پھولوں پر رکھ کر دیا گیا تھا؟ اللہ کی قسم نہیں، لاکھوں جانیں قربان کی ہیں۔ شاید آپ کو یہ واقعات مبالغہ آمیز لگے کہ شاید یہ جھوٹے ہوں، اگر کبھی یہ سوچ ذہن میں آئے نا یہ واقعات جھوٹے ہیں، تو آج کا غزہ دیکھ لینا، غلام قوموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ آج کا غزہ کیا ہے؟ بیچارے کھانا لینے آتے ہیں، کھانا لیتے وقت ظالم گولیاں مار کر شہید کر دیتے ہیں، غلاموں کی کیا زندگی ہے؟ ان لوگوں نے ایک ٹرین آ رہی پاکستان میں، تو کہتے ہیں سکھوں نے حملہ کر دیا، 200 عورتوں کو لے گئے، کہتے ہیں ہم رک گئے، رات تھی، خوف کا عالم تھا، جب صبح ہوئی ہم اپنی عورتوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ایک جگہ پر ہمیں 100 عورتوں کی برہنہ لاشیں دکھی، جن میں سے کچھ زندہ تھی اور اکثر کی چھاتیاں کاٹی ہوئی تھی ظالموں نے، اور درندگی کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کو یہ ملک ایسے نہیں ملا، جس ملک کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں نا، نہ نماز ہے اس ملک کے اندر، نہ اللہ کا قانون ہے، نہ نبی کا فرمان اس ملک میں نافذ ہے، بلکہ الٹا مسجدیں گرائی جاتی ہیں اور اس پر وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی۔ وہ ٹرین جو قصور گنڈا اسٹیشن پر پہنچی، اس کے سارے ڈبے لاشوں سے بھرے ہیں۔ مجید یزدانی اس ٹرین کا استقبال کرنے والا کہتا ہے جب آخری ڈبے میں گیا، وہاں پہ 1 سے 5 سال کے بچے تھے جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور زندہ لاشیں بنی ہوئی کراہ رہے تھے اور کلبلا رہے تھے۔ یہ پاکستان بنتے وقت ظالموں نے بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ آج کے جوان کو پاکستان کی تاریخ بتانا ہوگی، اسے بتانا ہوگا کہ پاکستان کیوں بنا تھا، ہمارے بزرگوں نے اس قدر جانیں کیوں اس رستے میں قربان کی تھی، بتانا ہوگا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، بتانا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ بنا تھا، بتانا ہوگا کہ ہماری بقا اسی کلمے کے اوپر قائم رہنے میں ہے۔ جس دن ہم اپنے نظریے سے، جس نظریے پہ پاکستان بنا ہٹ گئے، اللہ کی قسم کافر ہم پہ غلبہ پالیں گے، دنیا میں ہماری حیثیت کوئی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کی، شہادتیں پیش کی، اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دعا کی درخواست ہے اور ایک میری گزارش ہے آپ سبھی احباب سے۔ محترم بھائیو، یہ وطن بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ آج کے دور میں ملک دشمن صرف سرحدوں پر ہمارے ساتھ نبرد آزما نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے ذہنوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے، افواج پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ ایک فرد کی دشمنی میں پاکستان سے دشمنی مت کر لینا، کسی فرد کی دشمنی میں پاکستان کے دشمن مت ہو جانا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں رہا، اب ہمیں باہر جانا چاہیے۔ خدا را پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیے، خدا را اگر ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہو گئے، اللہ کی قسم اللہ میں اچھے حکمران بھی دے دے گا۔ آج فضا یہ بن گئی ہے، ایک شخصیت کی وجہ سے پورے ادارے کے خلاف ہمارے نوجوان کا ذہن ہوتا ہے۔ ایک شخصیت کی وجہ سے یہ پورا ادارہ ہی کرپٹ ہے، یہ ملک دشمن ادارہ ہے، یہ عزتوں کو تار تار کرنے والا ادارہ ہے۔ اس طرح کی ذہنیت یہ دشمن چاہتے ہی یہ ہے کہ ہمیں اندر سے توڑ دے، عوام کو فوج سے دور کر دے تاکہ اس ملک کا دفاع کمزور ہو۔ نہ فوج جب دیکھے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں، وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ ملک کا دفاع نہیں کرے گی اور عوام پہلی بددل ہو جائے گی تو اس ملک پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ خدا را فوج اور عوام کو ایک پیج پر آنا چاہیے، ان کے اپنے ذہنوں سے فوج کے خلاف اور باقی اداروں کے خلاف۔ اداروں نے کیا قصور کیا ہے؟ افراد قصور کرتے ہیں، افراد کو قصوروار مانیں، اداروں کو نہیں۔ اداروں کو مت بدنام کیجیے، اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے حمایتی بن جائیں۔ یہ دعا کی درخواست ہے۔ بھائی نے آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے تو تمام بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیابی عطا فرمائے اور بھائی کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا یابی سے ہمکنار کریں۔ اور تمام مسلمان جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، سبھی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، ہمارے غزہ کے بھائیوں کو بھی آزادی کا سورج دکھا، انہیں بھی آزادی کی نعمت عطا فرما، انہیں بھی کھلی فضا میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی طرف سے یہ عظیم خوشخبری یا اللہ جلد از جلد عطا فرما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔